نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی ایک سورت ضرور پڑھ لینا۔ زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا، قدرت کے خزانے تم پر مہربان ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، صبح کی پہلی کرن جب زمین پر پڑتی ہے تو قدرت کے بے شمار راز بھی انسان کے سامنے بکھر جاتے ہیں۔ دن کا آغاز اگر اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور نماز فجر سے ہو تو یہ پورا دن نور، برکت، کامیابی اور راحت سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی ایک خاص سورت پڑھ لی جائے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک نور ہی نور برستا ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور اس کی مہربانیوں کا حسین بیان ہے۔ ایسی بابرکت گھڑی میں جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ صورت پڑھتا ہے تو وہ اپنے رزق، صحت، عزت، گھر، کاروبار اور دل کے سکون کے دروازے کھول لیتا ہے۔ نماز فجر کی سنتیں ویسے ہی بہت فضیلت والی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں۔ اب تصور کریں، ان 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ قرآن کی ایسی صورت پڑھ لیں جو فرشتوں کی توجہ، اللہ کی خاص مدد اور آسمانی خزانے کی کنجی ہے، اور پھر آپ کی زندگی کیسے نہ بدل جائے۔ یہ صورت نہ صرف روح کو تازگی دیتی ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی کو سمت اور تقدیر کو بلند عطا کرتی ہے۔ اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی غیبی خزانے کھول دیتا ہے اور بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ یہ کون سی صورت ہے، ان کے کیا کمالات ہیں اور اسے کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج آپ کو جس صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، جسے فجر کی نماز کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد اگر پڑھ لی جائے تو آسمان سے زمین تک نور ہی نور برسے گا، قدرت کے خزانے اس شخص پر مہربان ہو جائیں گے۔ یہ صورت عرش والوں کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ صورت مبارکہ پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالی بخشش فرما دیتا ہے، بلکہ اس شخص کے لیے دولت اور رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور غیب سے اس شخص کی مدد فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورت اتنی طاقتور اور بابرکت صورت ہے کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس شخص کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں خاص برکت اور شفا رکھی ہے۔ صورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس بابرکت اور پیاری صورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے، تو مجمع سے ایک شامی نے اٹھ کر کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے چند چیزوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور ضد بازی کے لیے سوال نہ کرنا۔ مسجد میں بیٹھے لوگ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ شامی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ سیدنا امیر المومنین مولا علی نے فرمایا، اللہ نے نور کو پیدا کیا۔ شامی نے پوچھا کہ آسمانوں کو کس چیز سے خلق کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ پانی کے بخارات سے۔ شامی بولا، زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا، پانی کی جھاگ سے۔ شامی بولا، پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ امیر المومنین نے فرمایا، پانی کی موجوں سے۔ شامی بولا، مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ شامی بولا، آسمانی دنیا کس چیز سے بنائی؟ امیر المومنین نے فرمایا، رکی ہوئی فوج سے۔ وہ بولا، سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟
امیر المومنین نے فرمایا 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ شامی نے پھر سے پوچھا ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی بولا 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام ہے کزوم، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام ہے معدون، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہے، خون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجمع ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ شامی بولا بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رہتا ہے اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ امیر المومنین نے فرمایا جب سے بنی اسرائیل نے وہ صالح کی پوجا کی ہے اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ شامی نے کہا وہ نبی کون ہے جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، انہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ ناظرین کرام، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 بہنوں سے نکاح کرنا کیوں حرام ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 بہنوں سے نکاح مت کرو، اس عمل کے ذریعے تم رشتے توڑ دو گے۔ شامی نے پوچھا مدو جزر کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے، جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ شامی نے پوچھا جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا جنات کی جد اعلیٰ کا نام شامان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلہ سے پیدا کیا تھا۔ شامی بولا کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ امیر المومنین نے بتایا جی ہاں، اللہ نے ایک نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ شامی نے کہا ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا آسمان میں اس کا نام حارث تھا۔ شامی بولا آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ امیر المومنین نے فرمایا کیونکہ وہ عظیم ارض یعنی زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ شامی نے کہا کہ میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، ایک انہوں نے خود کھایا اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ شامی بولا کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ امیر المومنین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا، یعنی پیدائش کے وقت وہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ شامی بولا آدم کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 930 سال۔ شامی بولا سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ فرمایا گیا آدم علیہ السلام نے۔ شامی نے شعر کب اور کیوں کہے؟ آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شعر کہے تھے شہر اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہرے کی بشاشت مانند پڑ گئی۔ میں اپنے طول و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمہ کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے،
قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے۔ ہائے غم و حسرت کے سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے حابیل کا یہ مرثیہ پڑھا تو ابلیس لعین نے جواب میں یہ شعر پڑھے، تو شہر اور شہر سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیرے لیے وسیع جنت تنگ ہوئی تھی جہاں تو اور تیری زوجہ سکون و قرار سے رہتے تھے، اور دنیا کی تکلیف سے تیرا دل آزاد تھا، تو میرے فریب اور مکر سے بچ نہ سکا اور تجھ سے قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ شامی بولا، حضرت آدم فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے۔ آپ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے، ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ شامی نے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے تھے؟ فرمایا گیا انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک لٹورا ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹورے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ شامی نے پھر پوچھا، اچھا خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ آپ نے فرمایا، اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہا تھا، اسی لیے اس نے گھروں میں رہائش رکھی، اور اسی پرندے کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک اس کے پاس رہیں گی، اور وہ آیات یہ ہیں سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیات جو کہ شروع ہوتی ہیں، یعنی سورۃ بنی اسرائیل کی 45 تا 47 تک آیات، اور سورہ یاسین کی 3 آیات جو 9 سے 11 تک ہیں۔ شامی نے پوچھا، کفر کی ابتدا کس نے اور پہلا کافر کون تھا؟ فرمایا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ شامی بولا، نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ شامی نے کہا، کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ امیر المومنین نے فرمایا، اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و دانش کی مدح سرائی کرنے لگا۔ اسی طرح حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص اٹھا اور آپ سے سوال کیا، حضرت بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، جبکہ جن جانوروں کے کان اندر کی جانب دھنسے ہوئے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اٹھا اور آپ سے وہی سوال پوچھا، اے علی، وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عادت نہیں کہ وہ ہر سائل کو ایک ہی خیرات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، شخص، جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ بچے کو جنم دیتے ہیں، اور جو جانور دانہ دن کا اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ اس سے دوسرے سائل کو اسی سوال کا مختلف جواب عنایت فرمایا۔ دوسرا سائل بیٹھا تھا کہ ایک اور شخص اٹھا اور پھر سے وہی سوال دہرایا، اے علی، بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ پورا مجمع آپ کی طرف متوجہ ہے کہ اب علی کون سا مختلف جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، شخص، سن لے، وہ جانور جو اپنی خوراک کی مدد سے چباتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ جو جانور اپنی خوراک نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک ہی سوال کے 3 مختلف جواب دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے اور فرمایا، علی ابن ابی طالب ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہوں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کا خطاب دیا ہے، مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اگر تم اب بھی یہی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ تم قیامت تک یہی سوال پوچھتے رہو اور میں تمہیں قیامت تک مختلف جواب دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں جو اتنی طاقتور اور بابرکت صورت ہے۔ جو بھی یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پڑھنے والے کے گھر پر
نور ہی نور برساتا ہے۔ قدرت کے خزانے بارش کی طرح اس گھر پر برستے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے ان گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرے، جو شخص اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے ہاں عزت و احترام والا بننا چاہتا ہے، جو شخص فرشتوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ادب احترام فرشتے بھی کریں، الغرض کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے جس کی مصیبتیں ختم نہ ہوتی ہوں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہوں، نہ روزی میں برکت ہو اور نہ ہی دولت میں برکت، دن بدن غربت ہی غربت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، گھر میں تنگ دستیاں ہیں، غربت اور تنگ دستیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، تو ایسا شخص قرآن کریم کی یہ ایک سورت نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ اس کی جو بھی خواہشات ہوں گی وہ ضرور پوری ہوں گی، اس کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالی پلک جھپکتے ہی پوری فرما دے گا، اس شخص کی ہر مشکل جڑ سے ختم کر دی جائے گی۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے کہ قرآن کریم کی یہ بابرکت سورت مبارکہ آپ نے صبح نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ جان لیجئے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اس وقت میں کیا گیا ہر عمل، ہر دعا، ہر ذکر قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نماز فجر کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جانیے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کہ جب دل کی باتیں، دل کی مرادیں رب تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ یہ وقت بڑا ہی برکت والا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے تو عرش کے بڑے بڑے فرشتے بھی اس کو سلام کرتے ہیں، اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جان لیجئے یہ ایسی سورت مبارکہ ہے جو نہ صرف زمین پر روشنی بکھیرتی ہے بلکہ عرش الہی پر بھی نور لے جاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس فرشتے بار بار پڑھتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت کلام ہے جب کوئی بندہ فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد یہ کلام یعنی بابرکت سورت پڑھتا ہے تو عرش والے فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیرا خاص کلام خاص وقت میں پڑھ رہا ہے، تو بھی اس پر خاص رحمت فرما۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس مبارک صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرے بندے نے میری محبت کی بات کی ہے، توحید کو بیان کیا ہے، میرا سوا کسی اور کو یاد نہیں کیا، تو میں بھی اس بندے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا، آخرت میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا۔ ناظرین کرام، یہ صورت ہے تو قرآن کریم کی مختصر سی صورت، لیکن اس کے کمالات اور اثرات بے حد زیادہ ہیں۔ یہ صورت مبارکہ ایسی صورت مبارکہ ہے جسے اگر 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، سورت کو پڑھنے والے کے گھر پر نور ہی نور برستا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانے اس گھر پر نچھاور ہوتے ہیں۔ بس آپ نے سچے دل اور یقین کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ حدیث موجود ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت کا پتہ ہے؟ اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کا حصے کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتی ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین اکرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ سورت کب اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کر لینی ہیں۔ جیسے ہی آپ نماز سے فجر کی 2 سنتیں ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، آپ نے اس کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت نام یا اللہ، یا غنی، یا نور، یا اللہ، یا غنی، یا نور، اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے اسی طرح یا اللہ، یا غنی، یا نور کو تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ نماز فجر کی 2 فرض ادا کر لینی ہے۔ جیسے ہی آپ نماز مکمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گرا کر اس بابرکت صورت کے واسطے سے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی تنگ دستیاں ہوں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو فوراً بدل دے گا۔ آپ کے گھر پر اللہ کے خزانوں کی بارشیں ہوں گی، زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا۔ اس صورت مبارکہ کی برکت سے آپ کو بے تحاشا رزق ملے گا، غربت، تنگ دستی ساری دور ہو جائے گی، آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے ہر بیمار کو شفا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔